أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحان الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. آج کی یہ محفل مبارک حضرت غوث الثقلین حضرت سید عبدالقادر جیلانی محمود سبحانی قطبانی سیاح لامکانی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت شمولیت فرمانے والے قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں. اس لیے کہ حضرت غوث الثقلین کا فیضان تمام امت کے لیے عام ہے. اس کی کوئی پابندی نہیں کہ یہ فیضان حضرت غوث پاک کا صرف قادریوں کو ملے گا. جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، خواہ وہ قادری ہے، خواہ وہ چشتی ہے، خواہ وہ نقشبندی ہے، خواہ وہ سہروردی ہے، خواہ وہ شاذلی ہے، خواہ وہ قطبی ہے، خواہ وہ زنجانی ہے، خواہ وہ خلوتی ہے، خواہ وہ شکاریہ ہے، خواہ وہ ترقاویہ ہے، خواہ وہ دراویہ ہے، خواہ وہ قبرویہ ہے، خواہ اویسیہ ہے. سبحان اللہ. سب حالتوں میں اس کو فیضان سبحان ملنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت کی شخصیت سب کی مشترکہ شخصیت ہے. جس ذوق شوق سے آپ لوگ شمولیت فرما رہے ہیں، آپ چہروں پر محبت کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین سب کے مشترکہ مرشد ہیں. اور ویسے بھی آدمی کو تعصب کی نگاہ سے ولیوں کو دیکھنے سے فیض آیا وہ ابھی واپس چلا جاتا ہے. نئے فیضان کے آنے کی تو بحث کیا ہے، جو فیض آیا ہوا ہے وہ بھی واپس چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ قادری چشتی نقشبندی پہچان کے لیے نام ہے. خدا نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ سہروردی ہے. خدا خدا ہے. یہ پہچان کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں. جتنے خدا کے دوست ہیں، خدا کے دوست سمجھ سے ان سے پیار بھی کرنا چاہیے. ان کی سبحان اللہ. تو آج کی اس نشست میں کوئی ایسی گفتگو کرنے پر میں قادر نہیں ہوں کہ میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. ظاہر ہے کہ جو باتیں آپ نے سنی ہوئی ہوگی وہی میں بھی کہوں گا، کیونکہ میرے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے آپ کے فتوا بڑے بڑے فاضل پہلے بھی گزرے ہیں. آج بھی مولانا غلام جیلانی صاحب مدد ضلع بھی بڑے فاضل عالم دین ہیں. میرے اور ان کے مصادر اطلاع ایک ہیں، ان سورسز آف انفارمیشن میرے بھی وہی ہیں، ان کے بھی وہی ہیں. ظاہر ہے پھر میں وہی بات کروں گا جو انہوں نے پہلے کی ہوئی ہے. آپ برکت کے لیے اس سے سماعت فرمائیں. کوئی بات آپ کو اچھی لگے آپ اس کو کلے باندھ لیں، اگر کوئی اچھی نہ لگے تو خود صفا ودا قدر جو اچھی لگے اس کو اپنا لو، جو اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دو. اس وقت میں سوچ رہا تھا میں آیت کون سی پڑھوں، گفتگو کس پہ کروں. مولانا نے اپنے تلاوت کے دوران چند آیات ایسی ارشاد فرمائی جس سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس موضوع پر تفصیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. ڈٹنے کا لفظ حلوے کے وقت نہیں استعمال ہوتا ہے، مشکل کے وقت استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
نہ لو نام محبت گر خیال زندگانی ہے. محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے. جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا ہمارا اللہ ہے، اس میں کیا مشکل تھی، ڈٹنے کی کیا ضرورت تھی. معلوم ہے یہ کہنا بھی آسان کام نہیں ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ نبیوں کا ذکر نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ایک ایسی کلی ہے جو نبی اور غیر نبی میں مشترک ہے. اس کو آپ انگریزی میں یونیورسل کہیں. یونیورسل جو ہے فلسافیکل لینگویج میں، لاجیکل لینگویج میں اس کو ہم کہیں گے یونیورسل. اس کو اردو میں کہیں گے، عربی میں، فارسی میں، لاجک کی زبان میں، فلسفی کی زبان میں کلی. کلی اسے کہتے ہیں جو بہت ساروں پر ایک ہی وقت میں صادق آ جائے. جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، وہ کہنے والا نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، صحابی بھی ہو سکتا ہے، غیر صحابی بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر ٹائم کلاس کوئی نہیں ہے نا. ٹائم ایجنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ایجنٹ، ڈسجنٹ، کنجنٹ، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان کی یہ گرامر ہے. اس میں ٹائم ایجنٹ کوئی نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ حضور کا زمانہ ہو، حضور سے پہلے کا زمانہ ہو، حضور کے وقت کی بات ہو، اس کے بعد کی ہو، قیامت تک کسی وقت کی بھی بات ہو، اور ہو دنیا میں. یہ لفظ دنیا میں کیوں کہتا ہوں؟ آگے جو آ رہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے جو فرشتے آتے ہیں بشارت دیتے ہیں، اس اطراف کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی اولیاء ہیں. یہ ٹائم کلاس ہے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوٹیشن دنیا میں استعمال ہونے والا ہے، قیامت کے میدان میں استعمال ہونے والا نہیں ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بطور حقیقت واقعی کے ہے اور قیامت کے بارے میں بطور بشارت کے ہے. تو یہ نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ محبت کا اعلان اور اس کی آزمائشیں یہ نبیوں کا، صحابیوں کا، ولیوں کا یہ مشترکہ ایک ورثہ ہے جو سب کو ملتا ہے. جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، نبی ہو تو نبیوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ولی ہو تو ولیوں کو گزرنا پڑتا ہے، صحابی تو صحابی کا لفظ اپنی پہچان کے لیے کرتے ہیں، کیٹیگری وائز وہ ولی ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کی ولایت اپنے شان کی ہے. وہ اس دور کے اولیاء اللہ کی وہ شان نہیں ہو سکتی جو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے سے جو شان ہو سکتی ہے. تو نبی بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، لیکن نبیوں اور رسولوں کی ولایت ان کی اپنی شان کے مطابق ہے. اللہ بھی ولی ہے لیکن اللہ کی ولایت اپنی شان کے مطابق ہے. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں توقع کروں کہ آئندہ کے اس کو بنیاد بنا کے گفتگو کروں تو یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ عام ولی کی ولایت اس کی اپنی نوعیت کی ہے، صحابی کی ولایت اور حیثیت کی ہے، نبی اور رسول کی ولایت اور حیثیت کی ہے. اس میں ایک کمپلیکیٹڈ میٹر یہ ہوگا کہ کیا نبی کی اپنی ولایت اور نبی کی اپنی نبوت، نبی کی اپنی رسالت، ان میں سے افضل کون ہوگی؟ ویسے تو ولی سے ہر طور انبیاء افضل ہے نا، کوئی ولی وہ نبیوں جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا نبی کی اپنی جو ولایت ہے، رسول کی جو اپنی ولایت ہے، اس کا اپنا ولی ہونا ہے، وہ افضل ہے یا رسول ہونا افضل ہے؟ ممکن ہے کہ اس صحرا میں قلم رکھیں تو آپ کو اس صحرا کا کوئی صحرا نورد نہ مل سکے، لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی ہو. حیرت سے دیکھیں باتیں وہ بتاؤں گا اوتھینٹیکیٹڈ ہوگی، ریکارڈ میں موجود ہوگی. اگر کوئی بات کرنا چاہے گا مجھ سے بات کرنے آپ کو ان گزشتہ 30 برسوں میں اس ملک میں آئے ہوئے کو ہو گئے. کوئی ایسی بات تو نہیں کہی کہ جب میں نے کہی ہو تو کہہ دی ہو، جب کوئی بات کرنے کے لیے تیار میں نے کہا ویسے ہی منہ سے نکل گئی تھی. نکلنے کی جگہ تو منہ ہی ہے نا، منہ سے نکلی ہوئی بات کا جواب دینا چاہیے. لیکن آج تک جس نے شوق ظاہر کیا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں،
اس کا شوق پورا کیا کہ نہیں کیا؟ جس کا شوق پورا کیا دوبارہ بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس کا مطلب یہ شوق آسان نہیں ہے. اگر بات کرنے کا بھی شوق ہو، میں تو چٹوائے صرف تری سے دیا تو سٹانا تو ڈر کوئی نہیں ہونا. اکھلی میں سر دیا، دھمکوں کا کیا ڈر؟ اور میں اتفاق سے مولوی برادری کا آدمی نہیں ہوں، میرے خاندان کا کوئی آدمی مولوی نہیں. مولوی مولویوں کا صرفہ بھی کر دے، سید کا کوئی صرفہ نہیں کرتا. اگر پیچھا پڑ جائے تو مشکل بن جاتی ہے. میں نے کافی مرتبہ دیکھا ہے جب کبھی کوئی پیچا پڑا ہے نا سارے مولانا اکٹھے ہو گئے. میرے ساتھ کوئی مولانا نہیں رہا، لیکن جب آدمی کو پچھاڑ دیا تو سارے نعرے لگانے لگے. یہ مسئلہ سمجھنے والا ہوگا. کیا نبی کی نبوت، نبی کی رسالت، اس کی اپنی نبوت سے دونوں میں سے افضل چیز کون سی ہوتی ہے؟ نبی کی ولایت افضل ہوتی ہے یا نبی کی نبوت افضل ہوتی ہے؟ رسول کی رسالت افضل ہوتی ہے یا رسول کی ولایت افضل ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ. اب اس تو آگے چلتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کا مطلب فرشتے کا نازل ہونا اس میں نبی اور رسول کی خصوصیت نہیں ہے. خیال میں نہیں بات. وہ بھی کلی ہے، یہ بھی کلی ہے. جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو انتصاب علی افراد ہی ہوتا ہے. یہ کہہ دیا بہت سارے آدمیوں نے اتنی رکابیاں حلوہ کھایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی نے لے کر کھا لیا، انہیں سب نے الگ الگ کھایا. یا یہ کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تھرڈ پروناؤن ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. معلوم ہوا فرشتے کا آسمانی کتابی آسمان کی کتاب کی گئی لانا یہ انبیاء یہ رسولوں کی خصوصیت ہے. مطلقاً فرشتے کا کسی ولی پر آنا اس آیت سے ثابت ہے. جناب مریم پر فرشتہ آیا کہ نہیں آیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پر فرشتہ آیا کہ نہیں آیا؟ کربلا کی بات چیزیں کہتے جبریل ابھی حضرت امام حسین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سب کو ڈبو دوں. اس آدمی کی عقلیں حرکت میں آ جاتی ہیں. اور جی بندے پر، عام بندے پر فرشتہ کس طرح آ سکتا ہے؟ اور جو مریم ہے وہ بندی ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ بندی ہے کہ نہیں؟ مگر ان میں سے سرکار کے کندھے پر بیٹھنے والا کون ہے؟ رسول سے پیدا ہو، دوشے رسول پر بیٹھے، اس کے بارے میں یہ بحث چھڑے کہ فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ عام ولی پر فرشتہ آ سکتا ہے، قرآن کی شہادت ہے. خیال میں فرشتوں کا نزول یہ نبیوں کے لیے خاص نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ عام تھا نا کہ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے ان پر فرشتے نازل. جو بھی یہ کہے گا اس میں فرشتہ نازل ہو سکتا نا. تو سارے ولی یہ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ میں اور آپ بھی یہ بات کہہ سکتے کہ نہیں؟ اور یہ اس جملے پر ڈٹ بھی سکتے کہ نہیں؟ ایسا ممکن ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی فرشتہ آئے، یقین دلائے اور بندہ خدا گھبرا نہیں، ثابت قدم رہے. تیرا یہ کوٹیشن درست ہے، خدا تیری امداد کرے گا. ایسا ممکن ہے. رب کی رحمتوں کا انتظار. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. وہ لاؤڈ اسپیکر کو جوڑ جوڑ کے میرے منہ کے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں تو جب گرم ہوتا ہوں تو پھر بات اپنے معیار پر آ جاتی ہے. لیکن وہ آپ کے لاؤڈ اسپیکروں کا قصور نہیں، وہ میرا قصور ہے. میں ایک کمزور آدمی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکا ہوں.
لیکن جب ذوق میں آتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ بھی رہتا ہے. کسی دوسرے کے مطلب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر جس وقت آگ خود جلنے لگے اس وقت جلانے بھی لگتی ہے. خود جلے تو جلاتی ہے، خود نہ جلے تو جلاتی نہیں. یہ فرق. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. تم کو اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، کیا جاتا رہا ہے. اب خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید قیامت میں کہا جائے گا، جب وہ کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ. ایک ہے بندے کا ولی ہونا، رب کا ولی ہو. ایک ہے رب کا کہنا میں تیرا ولی ہوں. رب کا کیا بندہ بھی ولی ہوتا ہے تو رب بھی ولی ہے. اور کسی رشتے میں یہ دونوں رشتے ایک طرح نہیں بولے جاتے. بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے. یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. یہ پیدا ہونے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. یہ پلنے والا ہے، وہ پالنے والا ہے. لیکن ولی کی پیسائی کا تو بھی ولی ہے، میں بھی ولی. ولی کا بڑا کھول رہے یار، ولی بڑی چیز ہے. اب اس پر گفتگو کرتے ہیں. جس وقت یہ کہا گیا کہ میں تمہارا دنیا میں بھی دوست ہوں، اب یہ قیامت میں تو نہیں کہا جائے گا نا. یہ تو تسکین ہے دنیا کے لیے. اس کا مطلب جیتے جی فرشتہ آتا ہے اور ولیوں کو بتاتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، گھبراؤ نہیں. نہیں تو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان انسانی تاریخ میں سب سے بڑا امپیریلزم جو گزرا ہے آپ کی سیاسیات میں، وہ ایبسڈ امپیریلزم ہے. یعنی عباسیوں کے امپائر سے بڑا کوئی امپیریلزم نہ رومن امپائر گزری ہے نہ پرشین امپائر گزری ہے. آپ بیشک سروے کر کے دیکھیں، رومنوں کا جو امپیریلزم تھا اس کا رقبہ کم بنتا ہے، عباسیوں کا زیادہ بنتا ہے. اور اس کے بعد پرشین کا جو امپیریلزم بنتا تھا ان کا رقبہ، یعنی آل فارس کی جو حکومت تھی اس کا رقبہ کم بنتا ہے، عباسیوں کا زیادہ بنتا ہے. لیکن مذہب ان کا کیا تھا؟ معتزلہ. انہوں نے حضرت امام احمد صبر کو درے مار کو شہید کیا تھا. اب جس وقت کوئی درے کھا کے شہید ہوا ہو، کوئی کہتا ہے میں اس کے دھڑے کا ہوں، غوث الثقلین کیوں کہتے ہیں یہ میرا امام ہے؟ معلوم ہے جس کا رب سے تعلق پیدا ہو جائے مخلوق کے خوف سے بے خوف ہو جاتا. اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. خوف تو اپنی جان کا ہوتا ہے. غم نہیں کھائیں گے، کہا نہ اپنا خوف نہ یاروں کا خوف. اس لیے غوث سکنے فرماتے ہیں مریدی لا تخاف باشر فإني عزوم قاتل عند القتال. اور میرے مرید ڈرنے والی کوئی بات نہیں. تلواروں کی چکا چاک میں، تیروں کی بارشوں میں، سمندری طوفانوں میں مجھے ایک مرغا للکارنے والی بات کر. مردانو وہی یاد کرے دا. یہ میاں صاحب کے مشن کے نشر و اشاعت کی جگہ بھی ہے نا ہائی لیول، جہاں سنیت کا فیضان یہاں سے لوگوں کو ہوا ہے، وہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی نے جو دین حق کا کام کیا ہے اس کی نشر و اشاعت یہاں سے برداشت ہوتی ہے. پورے ملک میں میری اطلاع کے مطابق کہ حضرت میاں صاحب عارف کھڑی نے جو دین حق کو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کا اس انداز سے جس طرح ایسے یہاں پرچار ہوتا ہے میری اطلاع میں یو کے میں کہیں نہیں ہوتا. لوگ ایسے واہ واہ جیسے تماشے کرتے ہیں، گیمیں کرتے ہیں، بازوؤں کے تماشے کر لیتے ہیں، پتھروں کے مقابلے کر لیتے ہیں، اسی طرح صاحبوں کی واہ واہ ٹھا ٹھا
وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ میاں صاحب نے کیا کیا ہے، یاد رکھیں وہابیت کے خلاف سب سے پہلا کام جس کا ہے وہ میاں صاحب عارف فقری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بعد میں کام کیا ہے۔ ہدایت المسلمین 1272 میں آپ لکھ کے فارغ ہو گئے، 1872 میں لکھ کے فارغ ہو گئے، اس کی ڈیٹ اس کے اوپر لکھی ہوئی، آخر میں ابجد کی روح سے انہوں نے چند اشارات دیے ہیں جس کو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو وہ 1872 بنتا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا کام اس کے بعد کا ہے۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت 1859 یا 60 کی ہے، ان کا کام بھی بعد کا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں جو صاحب الملوک شریف لکھا ہے وہ 1856 میں لکھ کے فارغ ہو چکے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا بنیادی موٹو جو تھا نا وہ وہابیت تھی، اس کا انکشاف حضرت میاں صاحب عارف فقری نے کیا ہے۔ اس لیے یہ جھگڑا مولانا لوگوں کا نہیں ہے، یہ جھگڑا ولیوں کا ہے۔ تو میاں صاحب عارف فقری یہ کہتے ہیں سر کہا گیا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ڈرو بھی مت، غم بھی مت کھاؤ۔ کہا ڈرنے میں اور غم میں کیا فرق ہے؟ کہا ڈرنا اپنے جان کے بارے میں ہوتا ہے اور غم اپنے یار کی جان کے بارے میں۔ جیسا کہ غار میں تھے نا سرکار، دشمن آپ پہنچے، آپ کا یار غار آپ کے ساتھ ہے، آپ کی طبیعت پر ایک تلاطم اور بے کلی کا جو سما نظر آیا، آپ رہتے لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ لا تحزن، آپ نے لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن، غم نہ کھا، یعنی صدیق اکبر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، جان مصطفیٰ کا کی پرواہ تھی، اس لیے اس کا نام حزن رکھا۔ یہ بھی وہی حزن ہے، اے ولی تو خود بے خوف رہے گا، میں جب تیرے ساتھ ہوں ڈرتا کیوں ہے؟ رہ گیا ہے بات غم، ولا تحزن، غم نہیں کھانا۔ کا جتنے تیرے حلقے کے نیاز مند ہے نا نام لیتا جا، ان کا پیرا بھی ہم دیں گے۔ تو میاں صاحب عارف فقری رحمۃ اللہ علیہ اسی مضمون کی ادائیگی کی یوں کر فرماتے ہیں، مردانو کوئی یاد کرے دا اوکھے سوکھے ویلے، مرد ونگارے گدی نہ ہارے، وانگڑ شیر مرے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میرے شہنشاہ پاک زندہ باد۔ مرد ونگارے کدی نارے، وانگڑ شیر مرے لے۔ یہ ہندو لوگ ہمارے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے گھر میں کافی تعداد میں دور دور سے آیا کرتے تھے اور آ کر کے 11ویں کا دودھ دیا کرتے تھے۔ کیا طریقہ تھا؟ یہ آپ اپنا کو بندہ بھیجیں، اپنا برتن لیں اور چل کر کے ہماری بھینس دو کے لے آئے، کیونکہ آج 11ویں کا دن۔ ہم ان سے پوچھتے یارو آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا تو 11ویں کیوں دیتے ہو؟ ان کا کہا ہمارے خاندان کا جو مہاراجا تھا ہندوستان کے کسی جنگل سے گزرا جا رہا تھا، اس کی بیگم ہاتھی پر سوار تھی اور کروڑوں روپے کا اس نے زیورات پہنے ہوئے تھے، جوہرات پہنے ہوئے تھے۔ ڈاکو نے سمجھا اگر آج اس کو لوٹ لیا جائے تو زندگی بھر کی غربت دور ہو جاتی ہے۔ آئے وہ لوٹنے کے لیے، اس نے کہا میں بیوی کا زیور خود اتار کے دے دیتا ہوں لیکن میری بیوی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ نہ مانے، کافی اس نے اپنے گرگوں کو پکارا، کام نہ آئے۔ بیگم نے کہا کہ بغداد میں ایک اللہ کا پیارا رہتا ہے جو مجھے تسلیم کر لے، جو میری 11ویں کا پابند ہو جائے، دنیا کے جس خطے میں مجھے پکارے گا میں رسول اللہ زندہ باد۔ اس پر اچانک دیکھا سرکار بغداد کو پکارا گیا، کہا اگر میں زندہ رہا میں اپنے خاندان کو وصیت کر کے مروں گا، میں بھی 11ویں دیتا رہوں گا، میرے خاندان کو لوگ بھی 11ویں دیتا رہیں گے۔ آج میری آپ روح ریسی کا وقت ہے، اگر آج بچا دو تو مانوں گا واقعی ولی ولی ہوتا ہے۔ اچانک فضا میں سے ایک شخصیت نکلی جس نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے تلوار، جو پہلا ڈاکو آگے بڑھتا ہے ڈس کر کے ماری، گرد اس کی وہ جا لگی، جب گردنیں میدان میں رقص کرنے لگی
تو بیگم نے کہا دیکھا پہنچا کہ نہیں؟ اب پوچھ تو صحیح تو کون ہے؟ انا الجیلی والمقدام مقامی اقدامی علی عنق الرجال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اقدامی علی عنق الرجال مجھ سے پوچھتی ہوں جس کو پکارا ہے میں وہی ہوں میاں صاحب کہتے ہیں مجھ سے پوچھو یہ کون ہے مردانوں کوئی یاد کرے گا اوکھے سوکھے مرد ونگارے کبھی نارے وانگڑ شیر مرے جے کردے قرب کہانی لوڑے ہوئیو سگ میرا کونسل کے سے ساری سہولتیں مانگتے ہو کہ کونسل کو ٹیکس پے کرتے ہیں لاس پاک کہتے ہیں میرا ٹیکس پے کر پھر دیکھتا ہوں کہ تیری کون سی کونسل تیرے کس معاملے کو روکتی ہے جے کردے قرب کہانی لوڑے ہوئیو سگ میرا یہ شیرہ اوتے شرف رکھیں دا کتا پیر پیران دا قرآن کا یہ کہنا اللہ تخافو اپنی جان کا بھی ڈر نہیں رکھنا ولا تحزنو اور اپنے یاروں کے بارے میں بھی ہم ان کو سپانسر کرتے ہیں ہم ان کے انشورنس دیتے ہیں ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں جس کو تو دو آیتیں پڑھو برف میں کھڑے ہو کپڑوں پسینہ آ جاتا ہے کپڑے بھیگنے والے اللہ اللہ اب میرے حضرت سے کپڑے جیسے بھیگے ہوئے اللہ اللہ وہ قرآن مجید کی تفسیرات ہیں بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ میں نے یہ کس بات سے یہ ثابت کیا ہے کہ مریدوں کو بھی سپانسر کرتا ہوں لا تحزنوا سے غم تو اپنی جان کا ہے حزن اپنے یاروں کے جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے استدلال کیا ہے نا کہ لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کھا کیوں سرکار نے اپنی زبان نبوت کی زبان سے یہ بتلایا صدیق ان جوانوں میں سے نہیں ہے جو اپنے غم جان کو لیا پھرتا ہو اس کو صرف میری جان کا غم ہے حزن یار کے غم کا نام ہے حزن تو جس سے صدیق اکبر کے دل میں اپنا غم نہیں ہے سرکار کا غم ہے اسی طریقے سے اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اپنی جان کو جانے دو جنہوں نے ہمارا دامن پکڑا ہوا ان کے بارے میں کوئی زبان پیش کرو اللہ تخافو نہ تجھے اپنی جان کا کوئی خوف ہوگا ولا تحزنوا اور نہ ہی تمہیں غم کھانے کی اجازت دیتے ہیں یہ تمہاری بھی حفاظت ہم کریں گے تمہارے یاروں کی حفاظت بھی ہم کریں گے یاروں کا فیصلہ کرنا تیرا کام حفاظت کرنا ہمارا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان اللہ مجلس میں ہر رنگ کا بندہ ہونا چاہیے جیسا کوئی رات کا نقطہ سامنے آ جاتا ہے دل چاہتا ہے کوئی قاری ہو اس سے بات کرو جو قانون کی کوئی بات آ جائے دل چاہتا ہے قانون دان کوئی ہو تو اس سے بات کرو جب کوئی فنی علوم کا جاننے والا مل جاتا ہے تو فنی بات کرو تو دل چاہتا ہے فن کا جاننے والا کوئی آدمی ہو اس جگہ کہا کنتم توعدون یہ جو توعدون میں واو کو لمبا کیا نا اس کو کہتے ہیں مد سکون عارضی یہ قرآن کی بولی طرف سے کنتم یہ اخفا ہے جس وقت نون زبان مخرج پر نہ لگے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے ادا کیا جائے اس کا نام ہوتا ہے اخفا اخفا اور مد سکون عارضی وضع واضح میں کس مقصد کے لیے وضع ہوئی ہے سبحان اللہ دلچسپ بات عربوں کے اندر عربوں کا راگ بڑا مشہور ہے آج بھی عربوں کے ساز بجتے ہوئے دیکھو مزہ ہی ہے میں نے کبھی سازوں کے محفل میں بیٹھا نہیں سرکار بغداد کا مرید ہوں سرکار نے ساز نہیں سنی میں بھی نہیں سنتا لیکن کبھی کسی ہوٹل پر جا کے بیٹھے چائے پی تو وہ سامنے بجا رہے ہیں کچھ ایسے اتفاق ہوا کہ سننے سے بچ نہ سکے
جب ساز میں دیکھے تو پتہ چلا پوری دنیا میں ان کے ساز آج بھی مختلف ہیں. عربوں کو یہ ناز تھا کہ ہم گانا بجانا جانتے ہیں, ہم شعر و شاعری جانتے ہیں. کہا شعر بھی نہیں کہیں گے لیکن شعروں کو مات کر کے چھوڑیں. اللہ اللہ. اب جناب جتنے راگیے ہیں نا قواعد سارے قرات کے استعمال کرتے ہیں. یہ قرات کا کہتا ہے آواز کو خوبصورت بنانا. تم توعدون. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ شعر بتاتے نا کہ کرتے یہ مرد سکون آتی ہے اس کا جواب ہے بس تمہاری یوں یوں مومل ہے لیکن یہ توعدون. جب بات کا مزہ ہے تو بات کو لمبا کرنے کو دل چاہتا ہے. وعدہ کہاں نکلے اور تجھ سے تجھے وہ وعدہ پورا کرتے وقت تجھے لذت کا موقع دیتے ہیں. آج تمہیں وہ جنت عطا کرتے ہیں جس کا وعدہ دیا کرتے تھے لیکن کہتے کس لہجے سے ہیں تم توعدون. مزے لے سن ایسی بات ہم تم سے کرتے ہیں. دیکھا محبت بھی ایک جدا گانا حیثیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. اب اس موقع پر دیکھیں گے پہلے نبی کی نبوت اور رسالت نے ورک کیا ہے یا پہلے نبی کی ولایت نے ورک کیا. سبحان اللہ. یہ مسئلہ غالباً عام بول چال کے مسئلوں سے کافی حد تک مختلف ہوگا. اجازت ہو تو کروں. بے شک. آپ کچھ حیرت سے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی بات ایسی کرنے لگا ہوں جس سے آپ دل دھڑکن دھڑکن بجنے لگے گے. نہیں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں کرتا. پہلے دیکھیں ولایت کس تعلق کا نام ہے, رسالت کس تعلق کا نام ہے. پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے افضل کون سا ہے. نبی کی اپنی ولایت, ولیوں کی ولایت نہیں, صحابہ کی ولایت نہیں, رسول کی اپنی ولایت اور رسول کی رسالت, ان میں سے افضل کون ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن اس پر علماء عقائد کی تفسیر لکھتے ہیں. ان کا نبی کی اپنی جو ولایت ہوتی ہے وہ نبوت سے افضل ہوتی ہے. اس کی وجہ افضلیت کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ افضلیت یہ ہے رسالت جس تعلق کا نام ہے وہ رسول خدا کے اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے. رب کی باتیں مخلوق کے ساتھ مخلوق تک پہنچاتا ہے. رب اور مخلوق کے درمیان مشترکہ رشتہ اس کا ہوتا ہے. ادھر سے لیتا جاتا ہے ادھر دیتا جاتا ہے. اس کی توجہ خدا کی طرف بھی ہوتی ہے, مخلوق خدا کی طرف بھی ہوتی ہے. لیکن ولایت اس تعلق کا نام ہے کہ اس میں کسی دوسرے کا نام نہیں ہوتا. اس صرف اللہ کا رسول ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے وہ وقت زیادہ خرچ کرتا ہے. مثال کے طور پر سرکار دو عالم علیہ السلام کبھی رسالت کے لیے کئی ہفتے غائب نہیں رہے. وہ جو غار میں راتیں گزاری ہیں نا وہ رسالت کا چیپٹر نہیں ہے, وہ ولایت کا چیپٹر ہے. کیونکہ رسالت اس کا نام بات سمجھ آ رہی ہے, بات اچھی طرح ذہن میں آنی چاہیے. رسول اس وقت رسول کا کردار ادا کر رہا ہے جب رب سے لے رہا ہے اور مخلوق کو دے رہا ہے. توجہ بٹی کہ نہ بٹی, رب کے ساتھ بھی مخلوق کے ساتھ دونوں طرف تعلق ہوئے نا. لیکن جو اس کا ولایت کا تعلق ہے اپنی بیوی سے بھی جدا ہو کر غار میں بیٹھا ہوا ہے. بخاری شریف کے مطلب کے اندر ہے کہ کئی ہفتے سرکار غائب رہتے, گھر سے تھوڑا بہت کھانے کا سامان لے جاتے, کئی ہفتے واپس نہ آتے, کئی دن واپس نہ آتے. کبھی رسالت کے لیے ایسا دیکھا کہ کئی ہفتے غائب رہے ہوں. معلوم ہوا نبی کی اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے مقابلے میں اس کی اپنی ولایت افضل ہوتی ہے. اس لیے اس میں جو اس کو لذت آ جاتی ہے, راتوں کو روتا ہے, دن کو تڑپتا ہے, پر مخلوق کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ایک اللہ کا تعلق اور ایک نبی کا تعلق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر گفتگو ہوئی ہے اہل علم کی کہ ہدایت میں کتاب کو زیادہ دخل ہے کہ نبی کے معجزات کو زیادہ دخل ہے. سبحان اللہ. ممکن ہے یہ فیلڈ بھی نیا ہو. ادھر للمتقین اس کتاب کو کہا گیا ہے.
کہا کتاب کے جتنے دلائل ہیں وہ نظری ہیں، نظریات میں سے ہیں، یعنی دو معلوم باتوں کو یوں جوڑو کہ تیسری نامعلوم بات پتہ چل جائے، اس جوڑنے اور معلوم کرنے کا نام ہے فکر و نظر. یہ منطقیوں کی زبان ہے. مثلا کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اگر دو ہوتے تو آپس میں لڑائی ہوتی، ایک سورج کو اور طرف سے طلوع کرتا دوسرا اور. اس کو کہتے ہیں برہان تمانو، یہ منطقیوں کی بولی ہے. برہان تمانو یعنی اگر دو ہوتے نا تو یہ کہتا اور طرف سے نکلے، وہ کہتا اور طرف سے نکلے. ان دونوں کے آپس میں تصادم سے یہ دلیل اخذ کرنا کہ یہ خدا ایک ہے، خدا دو نہیں ہے. لیکن یہ مقدمات کو ترتیب دینے والا کبھی یہ غلطی بھی دکھا سکتا ہے یہ سورج کو اور طلوع کرتا ہے، چاند کو اور طلوع کرتا ہے، ان کا آپس میں کمپرومائز ہو گیا ہوا ہے. سورج سے میں نہیں چھیڑوں گا، چاند سے تم نے نہیں چھیڑنا. بارش سے میں نہیں چھیڑوں گا، سمندر سے تم نے نہیں چھیڑنا. نباتات میں اگاؤں گا، جمادات کا کام دور جاؤ گے، تیرا کام جانے، میرا کوئی تعلق. ایسے کمپرومائز بھی تو ہو سکتا ہے. یہ مقدمات نظریہ ہے، سوچ بچار کے ذریعے سے خدا کی ہستی کو ثابت کرنا اور خدا کو ایک ثابت کرنا. لیکن یہ کافی پڑھے لکھے ہوں کا کام ہے کہ نہیں؟ کافی عقل والوں کا کام ہے کہ نہیں؟ پر جب چاند ٹوٹے تو عقل والے کو بھی سمجھ آیا اور بیوقوف کو بھی سمجھ آیا کہ نہیں؟ جب سورج پلٹا تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو بھی نظر آیا اور ایک صحرا میں بکریاں چلانے والے کو بھی نظر آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ درخت توڑے تو پڑھے ہوئے کو بھی سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ اس کا مطلب نبی کے معجزات کو نبوت کے معنی پر زیادہ واضح دلالت ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہر نبی کے دین کے اندر نبی کے کثرت معجزات کو دخل ہے. یعنی سارے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ دین جو پھیلا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلا ہے. کیوں؟ ان کی تھوک میں معجزہ، ان کی ٹچ میں معجزہ، ان کے تھوک میں معجزہ. مادرزاد نبینے کو بینا کریں، فل بہنی کے مریض کو صحت مند کر دیں، کوڑی کے مریض کو صحت مند کر دیں، پیٹوں کا کھایا بتا دیں، گھروں کا دھرا بتا دیں. معجزات میں جس کے کثرت تھی اس کے امتی زیادہ پیدا ہوئے. کتنی بھی انہوں نے غلطی کھائی لیکن گنتی میں تو وہ زیادہ ہوئے. ان پچھلے دنوں راجہ صاحب بھی بتائے تھے اور بھی چند ساتھیوں نے سنا، وہ جو پوپ صاحب نے کیا تھا نا چیلنج کہ میرے ساتھ کوئی مسلمان بات کرے، تو میں نے اس کو چیلنج قبول کیا تھا. للکارا بھی ٹی وی پر بھی اور اخبارات میں بھی اور روزانہ کی تقریروں میں بھی. پھر سامنے نہیں آئے نا. ویسے تو یہ کہتے ہیں مجھے ہم بڑے آدمی ہم سے بات نہیں کر سکتے ہو، تم ہمارے شاگرد سے میں نے کہا نہیں کر سکتے، شاگرد کو بھیجو کر اس سے کر لیتے ہیں. لیکن کرتے کرتے پھر میں تم تک پہنچوں گا. جب ہر آدمی ہارے گا تو وہ کہے گا ہمارے بڑے سے بات کرو. لیکن چھوٹے سے لے کر بڑے تک مورے خاموشی زبان پر آ گئی کہ نہیں آ گئی. پر یوں کہنے کو تو وہ پہلے کہتے تھے کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اب انہوں نے ٹی وی پر ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ عیسائی سب سے زیادہ ہیں مگر آج پتا چلا مسلمان اس وقت سب سے زیادہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اس پر غور کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کی کیا وجہ ہے کہ رسالت کا اعلان تو 40 برس کے بعد اترا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ان کے ارحاسات پہلے سے شروع ہو جاتے رہے. جو خلاف عادت، سپر ہیومن، سپر نیچرل، ایکسٹرا آرڈینری، یہ کب شروع ہو جاتے ہیں؟ نبی کی ولادت کے ساتھ. ان کا نام عربی زبان میں ارحاس ہے. ارحاس، ارحاس کے معنی ہے بنیاد. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ بات دیکھنے میں آئی نا. علامہ نصفی نے لکھا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا. جب ان کی تفتیشی پارٹی آئی فرعون کی، وہ حکم خداوندی جناب مائی صاحبہ پر فرشتہ آیا، ان کا آگ میں پھینک دیا. آگ میں پھینک دیا، آگ جلتی رہی، موسیٰ علیہ السلام سلامت رہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مائی صاحبہ لے کر کے آئیں. جب انہوں نے قوم کے سامنے لا کے رکھا
تو انہوں نے پوچھا نا یہ کہاں سے لائی ہے؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. سبحان اللہ. اے مریم یہ کیا غضب اٹھایا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہو کے بغیر خامد کے بچہ لے کے آ گئی ہے. فاشارت الیہ، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. مائی صاحبہ نے جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ اس سے کس سے ہم بات کریں؟ ابھی یہ کہہ کے ہٹے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. یہ ماضی کا حال بیان کر، حالانکہ کتاب بالاتفاق بعد میں آئی ہے، لیکن نبی اپنی بولی میں کہتا ہے اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے. حالانکہ اس کے بعد لکھا حضرت علامہ راضی نے اس دن سے لے کر کے بعد میں جو نارمل ریٹ ہوتا بچوں کے بات کرنے کا، اس وقت تک دوبارہ بات نہیں کی. ایک اسی وقت اپنی ماں کی بریت کے لیے انہوں نے وہ بولی بول کے مسئلے کو صاف کر دیا. لیکن یہ اس کا نام کیا ہے؟ ارہاس. ارہاس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. کا آئندہ انہوں نے نبوت کا اعلان کرنا ہے. نبوت کے اعلان کے لیے جس طرح آپ لوگ کوئی کوٹھی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی بنیادیں کھود کے بنیادیں بھرتے ہیں. بنیادوں کے بھرنے کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے، کس طرح کی بات بننی ہے. بنیادیں بتاتی ہیں. نبی اپنے ولادت والی تاریخ اپنے پروگرام کو واضح کر دیتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو لے کے فرعون کر گیا نا، تو آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا، داڑھی کے بال سارے نکال لیے جو ہاتھ میں آئے. اب جناب عسکر سے کہتے ہیں جان بوجھ کے کھینچی ہے. تو دیکھا معصوم بچہ ہے، نو موجود ہے، اس کو کیا پتا ہے تو کون ہے، لیکن وہ سمجھ گیا میں فرعون ہوں، یہ موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرا آئندہ پروگرام کیا ہے. بے ایمانوں کی داڑیاں نوچ کے میدانوں میں پھینکنی ہے، یہ میرا پروگرام ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ارہاس. بنیاد کا انکار وہ کرے گا جو بلڈنگ کا انکار کرنا چاہتا ہے. نبی کے جو معجزات اعلان نبوت سے قبل ہوتے ہیں ان کا نام ہے ارہاس، لیکن وہ کرامت کی برادری کے ہیں. ان کی دلالت اپنے نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت پر زیادہ واضح ہے. اب اس سے اور بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی رسالت افضل ہوتی ہے یا نبی کی ولایت افضل ہوتی ہے. ولایت اس کے لیے بنیاد بناتی ہے. جو آدمی کہتا ہے میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن سرکار کے میلاد کا قائل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے عمارت کو ماننا چاہتا ہے، بنیاد کا انکار کرنا چاہتا ہے. جو بنیاد کا انکار کرے گا پھر وہ اوپر والی عمارت کا قائل کس طرح سمجھا جائے گا؟ آئی بات خیال میں. اب رسالت کا سلسلہ جو ہے، رسالت کا فیضان آخر تک جاری رہے گا، لیکن رسول کی ڈیوٹی جس تاریخ آخری سانس آیا ڈیوٹی ختم ہو گئی. اب ڈیوٹی رسالت کی تو ختم ہو گئی، اب پھر کون سا گیئر استعمال ہوا؟ کا ولایت والا گیئر استعمال ہوگا. آئندہ جتنے امت میں صاحب ولایت پیدا ہوں گے وہ نبوت کے گیئر سے، ولایت کے گیئر سے پیدا ہوں گے. اس لیے ولایت کا فیضان اعلان نبوت سے پہلے شروع ہوا ہے اور خاتمہ فرائض کے بعد بھی یہ جاری رہے گا. پتہ چلا کہ ولایت کا سلسلہ نہ کسی اعلان کا محتاج ہے نہ کسی پیر کا محتاج ہے. یہ وہ دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ نبی کی نبوت کے مقابلے میں اس کی اپنی ولایت افضل ہوتی ہے. جب بیچ میں کوئی نہ ہو. یہ بات سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ ایک جھٹکا اور آپ کو لگاتا ہوں تاکہ آپ کے راستے کے جتنے حجابات اٹھیں. یہ معراج کو سارے معجزات کا سردار کیوں مانا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. مثلا چاند ٹوٹنے کو معراج معجزات کا سردار مانا چاہیے، اس کو کسی نے نہیں مانا. سورج کے پلٹنے کو جس سے پوری کائنات میں ایک تبدیلی آ گئی،
جب سورج پلٹا ہوگا تو اس کے ٹائم ٹیبل میں فرق آیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تنخواہیں متاثر ہوئی ہوں گی یا نہ ہوئی ہوں گی؟ جو نکاحوں کی ڈیٹیں مقرر وہ آگے پیچھے ہوئی ہوں گی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ جو کسی کو پھانسی لگانے کی تاریخ وہ کر دیا وہ آگے پیچھے ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوگی نا. اب اتنے بڑے واقعے کو سب سے افضل نہ قرار دینا کیا وجہ ہے؟ کتنے کے بڑے کام ہوئے. پہاڑ سرکار کے کہے پہ ناچا، کہے پہ بند ہو گیا. بڑی بات ہے نا. پہاڑ کبھی کسی کے لیے ناچے نہیں، کانپے ہیں. طور کانپا ہے، ناچا نہیں. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام خود پہ بیٹھے ہوئے پہاڑ ناچتا ہے. سرکار نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری. ان کا اسکت ایوہ الاحد، او احد رک جا. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. کتنا ہی رکھتی وقار اللہ اکبر ایڑیاں. تو اس کو کیوں نہیں سب معجزات کا سردار کرا دیا؟ معراج والی رات کو، خاص طور پر لامکان والے پیریڈ کو سب معجزات کا سردار کیوں کرا دیا؟ وجہ کیا ہے؟ کا زمین پر تھے، سارے نبیوں اور رسولوں سے ملاقات ہوئی. طبیعت حاضر ہے آپ کی. ایک مطلب آپ اپنی حاضری کا مجھے یقین دلائیں، بڑی قیمتی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے انبیاء و مرسلین جو خدا کی کائنات میں خدا کے دوست بن کر کے آئے وہ سامنے موجود ہیں. ان سب کی ملاقات ہوئی، سب کی سرکار امامت فرما رہے ہیں. اس معجزے کو سارے معجزات کا سردار کیوں تسلیم نہیں ہوا کیا گیا؟ دراصل تم سوچتے ہو اور رخ سے، ہم سوچتے ہیں اور رخ سے. ساری کائنات کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، وہ پیچھے کھڑے، سرکار آگے کھڑے ہیں. موقع تو ایسا ہے کہ کہتے یہ سب کا سردار ہے. کہا اس کو سب کا سردار نہیں کہتے. کہا بیت المعمور کی حاضری جہاں سارے آسمانی قدسی اکٹھے ہوئے، سرکار نے امامت فرمائی. آسمانی فرشتوں کا قبلہ جو ہے بیت المعمور ہے، اس میں کھڑے ہوئے. اس کو تو سارے معجزات کا سردار ماننا چاہیے. کہا وہ بھی سارے معجزات کا سردار نہیں. کہا سارے معجزات کا سردار کون سا ہے؟ کہا جو لامکان میں سرکار تشریف لے گئے نا، وہ سارے معجزات کا سردار حصہ ہے. کہا کیوں؟ یار یاراں والی جانے کلے ہوراں بھول نہ کر دے. یہ یاریوں کے تعلق ہے. یار یاراں والی جانے کلے ہوراں بھول نہ کر دے. دوسرے تیسرے کے کانٹینٹس جو ہیں وہ سرکار کی شان کے لائق نہیں، اس لیے میں نہیں پڑھتا، اس سے اگلا پڑھتا ہوں شعر. توڑے سنگ سہلی ہوئے واقف ساری گل دی، پر دل پر کول گئے نہ پاوے سمجھو رمز اصل دی. دل پر کول گئے نہ پاوے سمجھو رمز اصل دی. سرکار کی سند عرش اولا سے پڑے گئے. عدم محض ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ وہ وقت ہے جو دوستی کا وقت ہے، یہ رسالت کا وقت نہیں ہے. رسالت کا معنی رب سے پیغام لینا، مخلوق کو پہنچانا. پر توجہ دو طرف بٹے تو توجہ تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج کنسنٹریشن کا وقت ہے، اس لیے صوفیہ باقی عبادات کو پر مراقبے کو افضل سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یار یاراں وال بات سمجھ آئے تو مزہ آتا ہے. صاحب حال آدمی جب اس پر غور کرے گا کیا وجہ ہے کہ وضو سے اتنا مزہ نہیں آتا، عام نمازوں میں اتنا مزہ نہیں آتا. قرب الہی کا سب سے زیادہ جو رابطہ شیخ کے بعد مراقبہ ہے، فکر جس کو کہتے ہیں. مراقبے کو کیوں ولید حاصل ہے؟ کہ اس میں خدا اور بندے کے درمیان ایسا تعلق ہوتا ہے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. یار یاراں والی جانے کلے ہوراں بھول نہ کر دے. سرکار سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. چوراں وانگ چوطرفی تک چھپ چھپ اندر وڑ دے. یہ مراقبے کا مطلب ہے. چوراں وانگ چوطرفی تک چھپ چھپ اندر وڑ دے. توڑے
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد تونے سنگ سہلی ہوئے واقف ساری کر دی پر دل بر کول گیوں نہ پاوے سمجھو رمز اصل دی. حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فتاوی حدیثیہ کے اندر جو کرتے ہیں حضرت والی بغداد کا ایک قول، ہم نے جس سمندر میں غوطہ لگایا ہوا ہے نبی اور رسول اس کے ساحل پر کھڑے ہیں. سمجھے ذرا بات، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے برتری ظاہر کی. ان کا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی کے نقشے قدم پہ مر مٹتا ہے، پر میں نبی پاک صاحب اولاد کے نقشے قدم پر مر مٹتا ہوں. وہ تو ان کو اپنے آپ کو ان کا نقشے قدم بتاتے ہیں. پھر افضل تو کسی طرح نہیں سمجھ سکتے. نہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ولی نبی سے افضل ہونے کی تو بحث ہی کیا، نبی کی گردے راہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ دراصل بات یہ ہے نبیوں اور رسولوں کو خدا سے پیغام لینا بھی مخلوق کو پہنچانا بھی یہ دونوں مصروفیتیں ہوتی ہیں. اور ہم نے اپنے آپ کو کیسا کیا ہے رسم عاشقی میں سب سے بیٹھنا، رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کوئی پیغام پہنچائیں. اللہ اللہ رب سے مزے لوٹے یار یارام والی جانے کلے اور امول نہ کر دے. جب یاری لگ جائے نا تو پھر غیروں سے تعلق پھر قائم نہیں رہتا. یہ جو چاروں طرف ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں دراصل رب سے ان ہاتھوں کا کوئی تعلق نہیں. ایک پنجابی کا بڑا نادر نگار آدمی بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتے ہیں لا پر ایت یقین رکھیں ہیرے چھڑ کے لیا لا جا، ڈھونڈی دل دی صاف کریں تم پھر عشق دا نا جا. سبحان اللہ. اس نو نفع نہ ہو سی جڑا دوہاں تیرا دا سنا جا. ایک کوئی پاسا رسی ہیرے یا کھڑے یارا جا، ایک کوئی پاسا رسی ہیرے یا کھڑے یارا جا. کہا رسولوں کی ڈیوٹیاں بڑی، انہیں خود بچنا بھی ہے، لوگوں کو بچانا بھی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، آسمانی پیغام بھی پہنچانا. لیکن نبی کے اپنے مزے کا وقت ہوتا ہے، نبی ہو اللہ ہو، رسول ہو اللہ ہو، اس تعلق کا نام رسالت یا نبوت نہیں ہے، اس تعلق کا نام ہے ولایت. اس لیے ولی نبی کی اپنی جو ولایت ہے وہ اس کی اپنی رسالت سے افضل ہوتی ہے. اب اس کا عکس لیا ہے اولیاء اللہ نے. اولیاء اللہ کے زمرے میں بڑی یادگاری بات ہے، کس کے دور میں اسلام کو کتنا فائدہ ہوا. اللہ اللہ سبحان اللہ. طبقے دو ہیں اسلام کو جانے والے، ایک کتابی اور ایک مشاہدے کرامات کے ذریعے سے جو نبی کا ورثہ. نبی کے پاس دو طرح کے فیضان ہیں، علمی فیضان بھی ہے، کتابی فیضان بھی ہے، اور مشاہدے کی قسم کا بھی ہے. جو معجزات ہوتے ہیں یہ بدیہی ہیں، سیلف ایویڈنٹ ہے، پرائیورائی ہے، بغیر سوچ سمجھ کے سمجھ میں آتے ہیں. لیکن کتابی دلائل پڑھے ہوئے کو سمجھ آتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے رسول کا جب ذکر کیا تو اہل کتاب کو مد نظر رکھ کے کیا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. او کتاب والو، لفظ اہل کتاب اللہ تعالی کی افغان کے لیے زبان ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہے اے یہودیوں نصرانیوں، تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو، پڑھی لکھی بات تم سے کرتے ہیں، تمہارے پاس رسول آیا ہے
رسول کی حیثیت نظری ہے، بدی ہی نہیں ہے، یعنی بغیر سوچ بچار کے سمجھ نہیں آتی، اس کی سچائی کو دلائل کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، لیکن معجزات اس کے لیے سوچ بچار کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے دیکھ کے بدلا کر لیتی ہے۔ پہلے رسول کہا، اس کا مخاطب والے کتاب سے کہا نہیں سمجھے ہو تو یوں کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ورنہ بدل مبدل منوں کی ترکیب میں قاعدہ کیا ہے؟ مبدل منوں کے مقابلے میں بدل زیادہ واضح ہو تو بدل واقع ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کو اپوزیٹو کہتے ہو۔ یہ مشکل ساری زندگی یہاں بھی رہی ہے کہ کسی کے سامنے کوئی عربی فارسی اردو کا کوئی لفظ بول بیٹھے تو اس کا بھی ترجمہ ہی کرنا پڑا ہے، اور انگریزی کا بھی کوئی لفظ بول بیٹھے ہیں تو پھر وہ آیا نہیں، یہ سڑکوں پہ کوٹے جانے والی انگریزی آتی ہے اپوزیٹو۔ یہ بدل اس کو کہتے ہیں بدل، یعنی جو بات آپ کہہ چکے ہیں، جو نام آپ لے چکے ہیں، جو بیان آپ کر چکے ہیں، جب وہ بات سمجھ نہیں آئی تو اس سے زیادہ واضح قسم کا لفظ یا واضح قسم کا بیان آپ نے دیا، وہ پہلا کہلائے گا مبدل منہ، بعد والا کہلائے گا بدل۔ یہاں کہا تمہارے پاس رسول آیا ہے، دلیل رسالت کیا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب میں سے بہت سارا تم چھپاتے تھے نا، وہ یہ بتا، یہ دلیل رسالت ہے جناب۔ سبحان اللہ۔ اس کو طریقہ برہانیہ کہتے ہیں عالم کی زبان میں۔ سبحان اللہ۔ دعویٰ کیا ہے کس بات کا؟ ان کے رسول ہونے کا، ثبوت کا پیش کیا، کہا جو تم چھپاتے تھے وہ یہ بتاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس طرح کی دلیل ہے؟ غیب جاننے کی قسم کی دلیل ہے۔ رب نے یہ بتانا چاہا، وہ رسول ہی کیا ہوا جو غیب نہ جانے؟ سبحان اللہ۔ غیب کا جاننا رسول کی رسالت کی دلیل ہے۔ اگر نہیں سمجھو تو قد جاءکم من اللہ نور، نور آ گیا ہے۔ نور دو طرح کا، ایک حصی ایک مانوی۔ کہتے ہیں نا یہ کتاب نور ہے، یہ علم نور ہے، یہ نور حصی نہیں ہے، نور مانوی ہے۔ لیکن جب یہ سامنے لائٹ نظر آ رہی ہے یہ نور حصی ہے، سرکار نور مانوی بھی ہیں، نور حصی بھی ہیں۔ نور مانوی کس طرح ہیں کہ جن جن گلی کوچوں سے گزرے فضائیں بدل گئی، کافروں کی دنیا سے گزرے اسلام کے پرچم لہرانے لگے، جس جگہ بت خانے بنے ہوئے تھے وہ خدا پرستی کے مرکز بن گئے۔ نور حصی کس معنی میں کہ نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نظر آئے نا آپ کو، جس کو کہتے ہیں نور حصی۔ سرکار کی بارگاہ میں رات کو آکسفورڈ تقریر تھی، میں نے یہ شعر دو چار مرتبہ پڑھا، اب وہ جو اس مجلس میں موجود تھے یہ آخر سا سنیا ہے اور اگلی کار کر لیں جو نہیں سنی۔ اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں سے اب آ کر بیٹھے، رات دیر ہو گئی، رات اتنی اندھیاری ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جو بخاری مسلم کے اندر آتا ہے کہ ہم لوگ ہتھیار باندھ کر ہی لیٹ جاتے تھے، پتہ نہیں کس وقت تاریخ ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کوئی آدمی مار کے پھینک کے چل جائے، پتہ نہیں کون کیا کر گیا۔ اب کیا کرے؟ سرکار کو یہ میری لاٹھی لے لو۔ اب ذکر کرے کوئی اندھیرے کا تو دے دے اس کو لاٹھی، منگیا ٹوڑا تو ملی ڈانگ، کوئی جوڑ نہیں ہے نا۔ لیکن صحابی کا یقین دیکھیں، صحابی نے یہ عرض نہیں کیا یا رسول اللہ میں نے اندھیرے کی شکایت کی ہے، آپ اندھیرے کا علاج کہ جو نبی کو پتا وہ مجھے نہیں پتا۔ وہ لاٹھی لے کے جب باہر نکلے تو 10 قدم دائیں، 10 قدم بائیں، 10 قدم آگے، 10 قدم پیچھے، روشنی ہی روشنی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف روشنی، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ آپس میں جدا ہونے لگے، یک انارو صد بیمار
لاٹھی ایک ہے، بندے بہت ہیں، کیا کریں؟ کہا ایک تجربہ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کو خلافت دی نا، ان سے لاٹھی لگائی حضرت سلمان فارسی نے، روشن ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حضرت علی کو خلافت دی حضور نے، حضرت علی سے حضرت شاہ حسن بصری کی لاٹھی روشن ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حبیب اجمی کی لاٹھی روشن ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ چلتے چلتے سارا کام چلتا نظر آیا، جو لاٹھی سے لاٹھی لگائیں، اللہ اللہ، لاٹھی سے لاٹھی لگائی، اس کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ اندر نور باہر اونچا نور ہے، آگے آؤ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ معجزات بدیہی ہیں، بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتے ہیں، پڑھوں کو بھی سمجھ آئے، ان پڑھوں کو بھی سمجھ آئے، اس لیے لوگ ٹوٹ کر اس دین کی گود میں گرے۔ اب جناب وہ صحابی آپس میں جدا ہونے لگے، ان کا وہ تو سرکار کی لاٹھی تھی، کہا یہ اگرچہ میری لاٹھی ہے، سرکار کی لاٹھی سے لگی ہوئی تو ہے، یہ لاٹھیاں لگتے لگتے ہم تک پہنچ گئی۔ حضرت مولا مرتضیٰ سے لاٹھی لگی، حضرت شاہ حسن بصری کی، حضرت امام حسن کی لاٹھی لگی، حضرت حیدر کرار سے، اور ان کی لاٹھی سے لاٹھی لگی حضرت امام حسین کی، ان سے آگے حضرت امام حسین العابدین کی، ان کے آگے حضرت امام محمد باقر کی، امام جعفر صادق کی، حضرت موسیٰ کاظم کی، حضرت سید علی رضا کی، حضرت امام حسن عسکری کی، امام تقی کی، امام نقی کی۔ پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی کہ نہ پھیل گئی؟ سراج اللہ ہے پھر اللہ سے یظہرو۔ حضرت امام حسین نے یزید کے کھاڑے میں اترتے وقت کہا تھا ہم ہی وہ چراغ ہیں، جب جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چلو آپ میں لاٹھی لگاتے ہیں، جس چیز کی لاٹھی 3 واسطوں سے بھی سرکار سے لگی ہوئی ہے نا، آگے لاٹھیاں لگاتے جاتے ہیں، گھر پہنچتے تو روشنی روشنی، گھر والے پوچھتے ہی اتنی روشنی کہاں سے لائے ہو؟ کہ نور اندر نور باہر اونچا اونچا نور ہے، آگے آؤ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اب وہ فیضان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا اور دوسرا کرامت کی شکل اختیار کر، معجزے نے کرامت کا لباس پہنا۔ اب دیکھتے ہیں دونوں کی فتوحات کیسی ہیں، کہ جن کے پاس علم کتابی بھی ہے، علم کرامت بھی ہے، ان سے جو فیضان ہوا ہے وہ کسی سے نہیں ہوا۔ صحابہ سے لے کر کے آپ چلے، حضرت غوث الثقلین کے ہاتھ پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اتنا کسی مولوی صاحب، کسی عالم، کسی محدث، کسی مفسر کے ہاتھ پر اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس کے پاس جتنا مٹیریل تھا وہ نظری تھا، وہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں آئے تو بات بنے، وہ سمجھا بھی سکے تو بات بنے، لیکن ان پڑھوں کی سمجھ میں تو نہ آئے نہ مانے۔ اب جب قیامت کا وقت آیا تو یہ دوست کو بھی نظر آئے، دشمن کو بھی نظر آئے، کہا جس نے میرے رسول کو رسول بنا کے بھیجا اس کا رسول مفہوم نظری تھا، اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن نور ہونا ہماری شفا فرماتی ہے۔ سب سے پہلی تبلیغ جس نے مجھے مسلمان ہونے کے بارے میں کی وہ سرکار کی ولادت والا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بھائی ام ایمن کہتی ہیں سب سے پہلے جس نے مجھے مومن بننے کی دعوت دی ہے وہ سرکار کا اعلان نبوت نہیں، ان کے نبوت کے دلائل نہیں، میں ان کی ولادت والی تاریخ کے موقع پر تھی نا، تو نور اندر نور باہر اونچا اونچا نور ہے، آگے آؤ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ماں اپنے بچے کو پیارا سمجھ لیتی ہے، بزرگ نہیں سمجھتی، بات یاد رکھیں۔ مگر ماں نے کس نے بزرگ سمجھا؟ کہا نبی ملنے کے لیے آئے، رسول ملنے کے لیے آئے، مریم ملنے کے لیے آئیں، آسیہ ملنے کے لیے آئیں، حاجرہ ملنے کے لیے آئیں۔ گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے آتے جاتے خریدار تیرے کوچے میں۔ اب اس کا عکس
امت کے اکثر اولیاء اللہ کو پایا گیا، لیکن اکثر جامع والی بغداد میں پایا۔ حضرت والی بغداد کی ولادت کا وقت آیا، مصر کے اندر جو صوفیہ تھے انہوں نے پیشین گوئی کی کہ پوری امت مسلمہ کے ولیوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ عراق کے اندر جتنے تھے انہوں نے پیشین گوئی کی سارے ولیوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو اس وقت زمرہ آل حق تھے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ساری کائنات کے ولیوں کا بادشاہ آ رہا ہے، اس کی ولایت سے ساری دنیا استفادہ کرے گی۔ اب جناب ان کے پڑھنے کے بعد لوگ کتنے قائل ہوئے، پڑھنے سے پہلے کتنے قائل ہوئے؟ پڑھتے وقت تو کتابیں کسی نے سمجھی تو بات مانی، لیکن جو چور سرکار طالب علم بن کے چلے انہوں نے آ کر کے آپ کی کملیہ پکڑی، لوٹنا چاہا۔ ہاں مولا کریم، دامن پکڑنا ان کا کام تھا، اب دامن کی لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ مولا کریم یہ چور ہی صحیح پر دامن تو غوث کا پکڑا ہوا ہے۔ کتاب تو سب کی سمجھ میں نہ آئی ہوگی، لیکن ڈاکو لوٹنے آئے یکا یک توبہ کر کے ولی بنے۔ جہ کر دے قرب حقانی دوڑے وہی رو سگ میلان دا، یہ شیرہ اوتے شرف رکھیں دا کتا پیر پیران دا۔ اب زیادہ کام کس نے کیا؟ جس کے پاس اللہ کی دوستی کا وہ سرٹیفکیٹ تھا جو قیامت دکھا سکتا تھا، اس نے فیضان زیادہ پہنچایا ہے۔ اگر علم کو وہ علم بھی مل گیا تو پھر اسے وہ کام کیا کہ نبوت کے سمے پھر دوبارہ دنیا لوگوں نے دیکھے کہ یہ نبی کا مکمل طور پر ریپرزینٹیٹیو ہے۔ اس نے وہ نقشہ دکھایا ہے کہ سرکار کے پاس ایک طرف علم کی دولت بھی تھی، دوسری طرف محبت الہی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ دونوں جب ملے تو پھر انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو کائنات میں کسی سے نہ دکھایا جا سکا۔ اے حضرت امام ربانی مجد رسانی شیخ ہم سندی، آپ کے پاس علم بھی ہے اور آپ کے پاس قوت کرامت بھی ہے، دونوں جب یہ پہلو جوڑیں گے تو دنیا کبھی آپ کو بھی یاد کرے گی۔ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، آپ چشتی سلسلے کے چشم و چراغ اور بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں والی بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر کے عرض کی کہ یا غوث الثقلین، ملک بر ممندے، ملک ہند بمندے، ہندوستان مجھے عطا فرمائیے۔ ہندوستان اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، مانگنے والا سوان سے آیا ہے، بغداد مانگنے گیا ہے۔ اگر کوئی نظام اندرونی طور پر دینے لینے کا نہ ہوتا تو یہ چلے کس طرح گئے ہوتے؟ آپ وہاں جا، ہندوستان تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوپ ہے نبی شد تاج سر، تاج ہم عالم شد قدمت، اکتاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا۔ کہتے ہیں اے غوث الثقلین، جب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کا پائے مبارک آپ کے سر پر آیا ہے نا، دیکھا تمام کائنات کے ولیوں کے سروں پر آپ کا پاؤں چلا گیا ہے، اور آپ کے دروازے کے سامنے کتب اس لیے کھڑے ہیں جس سے بھیک مانگنے کے لیے بھکاری کھڑے ہوں، وہاں سے بھیک مانگ کے لائے، دوبارہ داتا صاحب کے دربار پر حاضری دی۔ اس کا مطلب یہ اگر ایک ولی سے فیضان ہو بھی تو دوسرے ولی کے پاس جانے میں حرج نہیں ہوتا۔ جا کے قبر کے پاس چلا کاٹا، دور حاضر کے جو قبروں کے منکر ہیں ان کے منہ پر یہ زناٹے کی چپت ہے کہ نہیں؟ اور پوچھو اے خواجہ غریب نواز یہ فیضان آپ بتا رہے بغداد سے لایا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل تم نے کتنے ہی مدرسے کھولے، عربی فارسی کیا کیا تم نے پڑھایا، کتنی تفسیریں پڑھائی، بتاؤ مسلمان کتنے کیے ہیں؟ تم نے تو مسلمانوں ہی کو کافر کہنے کا ترلا امتیاز حاصل کیا، جس کے سرکار نے انگوٹھے چومے تو نے کہا یہ گمراہ ہے، کسی نے یا رسول اللہ کہا تو تم نے کہا گمراہ ہے۔ لیکن جو قبروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا؟ 90 لاکھ کافروں کو ایک جھٹکے میں مسلمان کر کے چھوڑ دیا۔ یہ کسی مدرسے کا کردار ہے؟ یہ کسی مدرسے کا کردار نہیں۔
یہ نبی کے اس شان ولایت کا کردار ہے جو کبھی ارہاس کی شکل میں نمودار ہوتا رہا اور آج اس کا فیضان نبی کے فیضان کے طور پر ولیوں کے کرامت کا روپ دھار کے آ رہا ہے۔ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان لے کے آئے اور حضرت آقا گنج بخش علی اجمیری ان کے مزار پر حاضری دی، 40 دن کا چلا کاٹا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نہیں کیا یہ فیض کہاں سے لایا ہوں؟ غوث پاک سے لایا ہوں، ایک قبر کے پاس لے کے آیا ہوں، دو اب قبروں کے منکروں بتاؤ تم نے کتنے مسلمان کیے میرے سامنے آئے؟ آج جن کا دن منا رہے ہو نا یہ خواجہ غریب نواز ان کی کمائی ہے۔ خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں مہین کے فدائے ہے نام تو شد دریوزہ کر ایک نام ہے تو شد شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم ہو رضا۔ خواجہ غریب نواز خواجہ بنائی اسی وقت سے جب تیرا غلام بنا۔ یہ غوث پاک نے جن جن کو فیض پہنچایا آج ہندوستان کے اندر اسلام کی کمائی یہ خواجہ غریب نواز کی ہے۔ خواجہ غریب نواز کس کی کمائی ہے؟ غوث الثقلین کی کمائی ہے۔ تو آج آپ نے جن کا دن منایا ہے یہ ان کی یادگاروں میں اس کو بھی شامل کر لو۔ اس وقت میاں محمد صاحب عارف کھڑی سیف ملوک کوئی قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ کیا میں نے 15 پاروں کی تفسیر لکھی ہے لیکن لکھی زبان مجاز میں ہے، اگر وہ میرے جیسے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی تو عام آدمی کی سمجھ میں کیسے آتی ہے؟ اس میں کوئی براہ راست حدیث کا مضمون ملتا ہے مگر آپ تجربے کے طور پر پڑھ کے ایک لو سٹوری ہے، کسی اور دوسرے کا کلام پڑھیں آپ کے دل میں شہوانی جذبات بیدار ہوں گے۔ میاں صاحب عارف کھڑی کا سیف الملوک پڑھیں آپ کا رب سے رشتہ جڑ جائے۔ ہمیں بڑے بڑے بدماش اور گھٹیا قسم کے آدمی دیکھے، جب سیف الملوک پڑھنا شروع کیا حالات بدل گئے۔ یہ کس کی کمائی ہے؟ غوث پاک کی کمائی۔ سید مقیم شاہ بادشاہ حجرہ شاہ مقیم آپ جب اس جگہ آئے تو وہاں ان لوگوں نے کہا، وہاں کی جو برادری تھی وہ جاٹ برادری تھی، انہوں نے کہا یہاں ہماری مائیں بہنیں پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں، تم یہاں کر بیٹھ گئی ہماری زمین اٹھاؤ یہاں سے بستر۔ دوسری جگہ جا کے لگایا، وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا یہاں بھی نہیں لگانے دیتے، یہاں بھی ہمیں وہی مشکل ہے۔ 4-5 جگہ اپنا بستر اٹھایا بچھایا لیکن وہ راضی نہ ہوئے، آخر ڈنڈا لے کر کے نا تو دریا کو مارنے میں ٹھہر جا تیری جگہ چھوڑ ہمارے لیے جگہ چھوڑ، تو ڈنڈا مارتے مارتے میل تک دبا کے دریا کو لے گئے، اس جگہ حجرہ بنا، اس کا نام ہے حجرہ شاہ مقیم۔ یہ کس کا پوتا ہے؟ والی بغداد۔ شاہ چراغ لاہوری کس کا پوتا ہے؟ والی بغداد۔ شاہ محمد غوث کچی کس کا پوتا ہے؟ یہ والی بغداد کا پوتا ہے۔ حضرت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کس کا پوتا ہے؟ والی بغداد کا پوتا۔ سید فاضل شاہ صاحب بٹالہ شریف والے کس کے پوتے ہیں؟ یہ حضرت والی بغداد کی۔ شاہ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، دلی میں آپ کا مزار ہے، آپ کے مزار پر لکھا سید شاہ عبد الرحمان گیلانی مرشد پاک امام باہو۔ پھر یہ کمائی کس کی ہوئی؟ شاہ عبد الرحمان کی۔ شاہ عبد الرحمان کس کی کمائی ہوئی؟ والی بغداد کی۔ آج یہ دن عالم اسلام کے ہر فرد کو منانا چاہیے، اس کی کمائی میں بری شاہ لطیف آپ کے سلسلے کے مرید ہے، بری شاہ لطیف نے جو ہدایت پہنچائی ہے، اگر اسے کسی نے برائی کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اس اپنی برائی ہے، لیکن بری شاہ لطیف کی جو کرامات ہیں وہ کس کا عطیہ ہے؟ والی بغداد کا عطیہ ہے۔ مشرق و مغرب میں آپ چلے جائیں، چین میں مجھے ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو قبرستانوں سے تہذیب کا کافی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے چاہا کہ یہ کوئی مسلمانوں کی آبادیاں یہاں ہیں یا تو شکلیں ایک ہی جیسی لگتی ہیں، کسے جانوں کہ یہ مسلمان ہیں کا قبرستان پہ چلتے، قبرستان پہ گئے تو دیکھا لکھا ہوا شاہ محمد غوث گیلانی، اور دنیا بڑی آ جا رہی ہے۔ ایک بڑی فیشنیبل خاتون ہے، وہ ہمارے قریب آ کے انگریزی سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ جانتی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑے پیر ہیں نا یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، پہلے یہ آئے ہیں اور ان کی وجہ سے چین میں اسلام پھیلا ہے۔ میں نے کہا یہ اب تو قبر میں ہے، اب کیا خیال ہے؟ ان کا اب بھی ان کا فیضان اسی طرح ہے جسے زندگی میں لوگوں سے ملتے تھے۔ ہم اسے خود بتایا، میں نے چند مرتبہ عالم بیداری میں آپ کو دیکھا، میں حیران ہوا۔ میں نے کہا تو شروع سے مسلمان ہوں گا؟ میں شروع سے مسلمان نہیں ہوں، میں بدھسٹ تھی، میں مسلمان ہوئی ہوں۔ چند مرتبہ راستے میں انہوں نے روکے تو مجھے کہا
کہ توبہ کر وغیرہ خدا کی طرف سے عذاب کا وقت آ گیا. چینی زبان میں مجھے کہا تو میں نے توبہ کر لی. اس کے بعد پھر میرے مشاہدات سے ہوئی, سرکار کی زیارت ہوتی رہی, حضرت علی مختار کی زیارت ہوتی رہی, حضرت خاتون جنت کی زیارت ہوتی رہی. تو یہ غوث الثقلین کا فیضان چین میں گیا ہے, عرب و عجم میں گیا ہے. میں نے کہا یہاں کوئی چشتی, نقشبندی, سہروردی اور بھی ہیں؟ ان کا ہم تو ایک ہی جانتے, خدا ایک ہے, رسول اللہ ایک ہے اور پیر ایک ہے. خدا ایک ہے, مصطفیٰ ایک ہے, سید غوث الورا ایک ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے, اس سے نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں, باقی بھی مشہور سلسلے 3 اور بھی ہیں, ان کا تعارف کرایا, انگریزی میں ان کو بتلایا کہ ان کو بھی بزرگ سمجھنا چاہیے. کہا ان میں سے کوئی آیا نہیں, اسے ہمیں پتہ نہیں. تو یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کا, وہ سرکار کا رسالت کا پیغام کتاب کی صورت میں جا رہا ہے, اور جو آپ کی ولایت کا پیغام ہے ولیوں کی کرامت کی صورت میں جا رہا ہے. یہ دونوں ونگ جہاں اکٹھے ہو جائیں گے, پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستان غم, چلی آتی ہے پودے اندر ہی بات. سبحان اللہ.